تقوی۔ اب انہوں نے دیکھا یہ سیب فلاں جگہ سے آ رہا تھا، وہ اسی نہر کے کنارے چلتے چلتے باغ کے قریب پہنچے، پتہ کیا وہاں کے جو مالک تھے ان سے ملاقات ہوئی، کہا کہ اس طرح ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا تھا اور میں بغیر پرمیشن کے، بغیر اجازت کے میں نے کھا لیا، یا تو مجھے معاف فرما دے یا پھر جو اس کا ارزانہ ہے، جرمانہ ہے، وہ مجھے بتا دے۔ وہ بھی صاحب نظر بزرگ تھے، وہ جان گئے کہ یہ کوئی بچہ عام نہیں ہے جس کے دل میں اتنا خوف خدا ہے کہ ایک سیب کھایا اور اس کی معافی مانگنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا دو شرطیں، پہلی شرط تو یہ ہے کہ 12 سال تک تم میرے باغ کی دیکھ بھال کرو گی، میں تمہیں معاف کر دوں گا، دوسری شرط بعد میں بتاؤں گا جب یہ 12 سال مکمل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے منظور ہے لیکن معافی تو مل جائے گی نا، آج تو ہم کسی کا حق مار لے تو ہم معافی تو کیا، ہم تو اس پہ نکھار بھی نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں جی ہم چلاک ہیں، ہم ہوشیار ہیں، ہم نے اگلے کا حق مارا اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اسے پتہ ہی نہیں ہے، دیکھیں کس طرح سے ہم نے چال کھیلی ہے۔ اور یہاں کیا معاملہ ہے کہ صرف ایک سیب کھایا، توجہ میرے دوستو، 12 سال تک اس باغ کی دیکھ بھال کرتے رہے، جب 12 سال مکمل ہوئے نا، اب دوسری شرط کیا ہے؟ تو ان بزرگوں نے کہا میری ایک بیٹی ہے۔ کون ہے؟ سارے بولے نا، میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے بہری ہے، سن نہیں سکتی، زبان سے گونگی ہے، بول نہیں سکتی، پاؤں سے لنگڑی ہے، چل نہیں سکتی، اگر تم میری بیٹی سے نکاح کر لو تو میں تمہیں معاف کر دوں۔ میں نے پوچھا معافی تو مل جائے گی نا؟ کہا معافی مل جائے گی، میری بیٹی سے نکاح کر لو، تو کہا مجھے منظور ہے۔ نکاح ہو گیا۔ جب آپ کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک خوبصورت خاتون وہاں پر موجود ہے، واپس آئے اور ان بزرگوں سے آ کر کہا کہ آپ نے تو جو بتایا تھا وہاں تو ایسا کچھ نہیں، وہاں تو خوبصورت ایک خاتون ہے، ایک غلطی کی سزا مجھے پہلے اتنا عرصہ لگ گیا، ایک سیب کھایا تھا، اب یہ کہیں دوسری غلطی مجھ سے نہ ہو جائے، آپ نے جو فرمایا تھا اب سنیے جملے اور دل کے کانوں سے سنیے اور گھر جا کے بتائیے گا۔ ان بزرگوں نے کہا میں نے جو کہا تھا سچ کہا تھا، اور وہی بچی ہے، وہی خاتون ہے جس کے لیے میں نے تمہیں کہا میری بیٹی ہے، آپ نے تو کچھ اور بیان کیا تھا۔ آپ سنیں، وہ بزرگ فرمانے لگے بیٹا بات یہ ہے، میں نے کہا تھا وہ آنکھوں سے نابینا دیکھ نہیں سکتی اس لیے کہ اس نے ساری زندگی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، میں نے کہا تھا وہ بہری ہے، سن نہیں سکتی اس لیے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم سے کلام نہیں کیا، کلام نہیں سنا، میں نے کہا تھا وہ گونگی ہے، بول نہیں سکتی اس لیے کہ اس نے کسی غیر سے بات نہیں کی، میں نے کہا تھا وہ لنگڑی ہے، چل نہیں سکتی اس لیے کہ اس نے کبھی بھی اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا۔ اب مجھے صرف آپ سمجھ کے بتائیے گا، باپ کا تقوی یہ ہو کہ ایک سیب کھا بیٹھے بھولے سے، 12 سال باغ کی دیکھ بھال اور پھر شادی کی شرط، اور ماں کا تقوی یہ ہے کہ جس نے کبھی غیر محرم کو دیکھا، نہ سنا، نہ بات کی ہے اور نہ گھر سے باہر قدم رکھا۔ میرے دوستو جب ایسے ماں باپ ہوتے ہیں، جب یہ ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے جسے ساری دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے۔